ان کی ایک ایسی واردات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ چند مخصوص افراد کو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں بلکہ کھربوں کا فائدہ۔ پارٹی کے اراکین کو یہ آرڈر دے دیے کہ پرویز لائی پہ گہری نظر رکھیں۔ ایسے انہوں نے کھل کر پنجاب کے خزانے کو لوٹا، اربوں روپے کے ریکارڈ فنڈز جاری کیے، پروٹوکول کے مزے لوٹے، اپنے من پسند لوگوں کو ہر طرح سے نوازا۔ تو اس پلان کے مطابق اگلے 10 سال میں 22,000 ارب کی کمائی ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے، کیونکہ میں آج آپ کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز لائی، جن کے نام کے ساتھ کچھ دن میں شاید سابق وزیر اعلیٰ لگنے والا ہے، ان کی ایک ایسی واردات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اور یہ ایک ایسی واردات ہے جس سے صرف چند لمحوں میں 2-3 کروڑ لوگوں کا مستقبل، ان کی صحت، ان کی رہائش، سب کچھ داؤ پہ لگ چکا ہے۔ ایک ایسی واردات جس سے چند مخصوص افراد کو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں بلکہ کھربوں کا فائدہ ہے، اور دوسری طرف کروڑوں لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے محروم۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ چودھری پرویز لائی کو سب سمجھ آ چکا ہے کہ وہ شاید بہت جلدی پنجاب کی گدی سے محروم نہ ہو جائیں، تو ان کے پاس اعتماد کے ووٹ کے لیے نمبرز ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اس وقت لگ رہا ہے کہ ڈاما ڈول ہیں۔ تحریک انصاف کے لوگ ان سے خفا ہیں، اور جو چہرے پہلے ہی نقاب میں چھپے تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے، اور عمران خان کو برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم پرویز لائی کو اعتماد کا ووٹ کسی صورت نہیں دیں گے۔ پہلے یہ لوگ کم تھے، لیکن اب ان کا پورا ایک کارواں بن چکا ہے۔ ان میں سے ایک تو مومنہ وحید تھی، جو مخصوص نشست پہ تحریک انصاف کی ایم پی تھی۔ ان کے بارے میں کیا سرائیاں کی جا رہی تھی کہ پرویز لائی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گی، وہ کیا سرائی سچ ثابت ہوئی؟ اب وہ کھل کر اس بات کا اقرار کر چکی ہیں کہ پرویز لائی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گی۔ نہ صرف وہ، بلکہ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ تحریک انصاف کے مزید بھی کافی اراکین چودھری پرویز لائی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ عمران خان کو بھی اب سمجھ آ چکا ہے کہ پرویز لائی اعتماد کے قابل نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنی پارٹی کے اراکین کو یہ آرڈر دے دیے کہ پرویز لائی پہ گہری نظر رکھیں۔ پرویز لائی کو بھی سمجھ آ گئی کہ عمران خان کتنے مفاد پرست ہیں، کیسے استعمال کر کے لوگوں کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے بھی تحریک انصاف کے لوگوں کے بارے میں اپنا غبار نکالنا شروع کر دیا، اور یہ ایک نہ ایک دن تو ہونا تھا نا، ایک نہ ایک دن اس غبارے نے تو پھٹنا ہی تھا۔ پرویز لائی کو پتہ ہے کہ تاحیات وزیر اعلیٰ بننے نہیں آئی، ان کے سر پہ جب تک ہاتھ رہے گا وہ وزیر اعلیٰ برقرار ہے، اور جب ہٹے گا تو کچھ دوسرا شخص ان کی جگہ آ جائے گا۔ ایسے انہوں نے کھل کر پنجاب کے خزانے کو لوٹا، بلکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اپنے حلقوں کے لیے اربوں روپے کے ریکارڈ فنڈز جاری کیے، پروٹوکول کے مزے لوٹے، اپنے من پسند لوگوں کو ہر طرح سے نوازا، نئی گاڑیاں خریدی، جہاز کرائے پہ لیے، اور اب تو مبینہ طور پہ ہیلی کاپٹرز بھی کرائے پہ لیے جانے کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ اور وہیں تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کھلے خزانے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب وزارت اعلیٰ چھوڑنے کی تلوار سر سے گلے تک پہنچ رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ایک بڑا ہاتھ مارا جائے، جس کے بعد آنے والی 7 پشتیں بھی دولت لٹائیں تو وہ ختم نہ ہو۔ پھر بھائی صاحب نے اس واردات کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا، جس کے بارے میں کافی عرصے سے منصوبہ بندی جاری تھی۔ اور ادھر لاہور ماسٹر پلان 2050 اچانک ایک اجلاس بلایا گیا۔ اس میں LDA کے حکام کو مدعو کیا گیا، بجائے ان کی رائے لینے کے ان کو حکم دیا گیا کہ ان کو فوری طور پر منظور کیا جائے، اور اس اجلاس کے چیئرمین خود وزیر اعلیٰ تھے۔ اسے کسی نے بھی ان کے سامنے چون چرا تو کرنی نہیں تھی، نہ کی، اور خاموشی سے پاکستان کے مستقبل پہ ایک کاری زد لگ گئی۔ اب پھرتی ایسی کہ اس منظوری کا نوٹیفیکیشن بھی پہلے سے تیار تھا، جیسے ہی اجلاس ختم ہوا اس کے فوراً بعد وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ اب اس منصوبے کے تحت قصور، شیخوپورہ اور رائیونڈ کے علاقے میں آنے والی زرعی زمینوں کی آباد کاری میں تبدیلی کرنے کی منظوری ہو گئی، اور اس سے پہلے یہاں پر کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے پر پابندی تھی۔ اس ماسٹر پلان کے مطابق لاہور قصور روڈ پر للیانی سے آگے برکی روڈ، شیخوپورہ میں فیروز والا تحصیل کی زرعی زمینوں کی بھی رہائش کالونیوں کو تبدیل کیا گیا ہوگا، اور یہ منظوری اس وقت دی گئی جب پرویز لائی کو گورنر پنجاب نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا تھا۔ یعنی یہ کنفرم ہو گیا کہ پرویز لائی نے تو جانا ہے۔ تو اس پلان کے مطابق اگلے 10 سال میں 22,000 ارب کی کمائی ہو سکتی ہے، اور وہ کمائی صرف وہ کریں گے جو ریئل اسٹیٹ مافیا، جن کا کام لوگوں کا خون چوسنا ہے، جن کا کام ہی لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر کے کوڑیوں کے بھاؤ زمین خرید کے اسے کروڑوں کے داموں پہ بیچنا ہے۔ اور ایک اور واردات یہ ڈالی گئی کہ جب بھی LDA کوئی نیا منصوبہ تیار کرتا ہے تو اسے مختلف شعبہ جات سے رائے لی جاتی ہے، جیسے مختلف کنسلٹنٹس کو بٹھایا جاتا ہے، مختلف ماہرین ماحولیات کی رائے لی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ منصوبہ عوام کی فلاح کے لیے کارآمد ہو بھی سکتا ہے یا صرف اشرافیہ کی جیبیں بھری جائے گی۔ بہرحال اس منصوبے میں میری اطلاعات کے مطابق جن لوگوں کو اجلاس میں بٹھایا گیا وہ صرف کٹ پتلی کے طور پہ وہاں پہ تھے،
उनका इसके अलावा कोई काम नहीं था, ना ही वो कोई एतराज़ कर सकते थे। उससे भी बड़ा जुल्म ये कि LDA के ज़ाब्ते के मुताबिक हर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आवाम को आगाह किया जाता है। जिनकी ज़मीन इस्तेमाल होनी होती है उनसे पूछा जाता है, अगर किसी को एतराज़ हो तो फिर उसकी सुनी जाती है। सारे प्रोसेस के लिए पता नहीं कई हफ्तों का वक्त दरकार होता है। लेकिन चूँकि परवेज़ लाई को डर था कि इनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, तो उन्होंने LDA के रूल्स को चेंज कर दिया और उन्हें 1 महीने से कम करके सिर्फ 7 दिन कर दिया, ताकि कोई गरीब आदमी पंजाब हुकूमत के जुल्म के खिलाफ आवाज़ ही न उठा सके। अब अफसोस इस बात का है कि इस पर ना तो वफाक का कोई नुमाइंदा बात कर रहा है, ना पंजाब का कोई खैर खा बात कर रहा है, ना ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। सारे सत्तू पी के सोए हुए हैं। यहाँ तक कि अब तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब ये कह चुके हैं कि इस मंसूबे से पंजाब की ज़रूरी ज़मीन खतरे में है, लेकिन किसी के कानों पे जूं नहीं मिली। आप अंदाज़ा करें कि जब हज़ारों एकड़ ज़मीन पे रिहायशी सोसाइटीज़ बनेंगी तो इससे मुल्क की ज़राअत को कितना नुकसान होगा। और ज़राअत को एक बार साइड पे कर लें तो आप देखें इस वक्त लाहौर में पानी की सतह वैसे ही इतनी कम हो चुकी है, 400-500 फुट पर जाके तो पानी निकलता है, और वो भी हर गुजरते दिन के साथ कम हो रहा है। माहरीन खतरे की घंटियाँ बजा रहे हैं कि आने वाले 4-5 साल में लाहौर में पानी कंटेनर पे बिका करेगा, ज़मीन से साफ पानी ख़त्म हो सकता है। तो आप जब एक शहर को इतना फैला देंगे तो पानी के मसले को कैसे हल करेंगे। दूसरा बड़ा मसला आलूदगी है। स्मॉग ने आवाम का जीना दोपहर किया हुआ है। रोज़ सैकड़ों लोग सांस की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, अस्पताल भरे हुए हैं मरीजों से। लाहौर हर दूसरे दिन दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा शहर उसकी लिस्ट में आ जाता है। और जब अगर यही हाल है तो फिर आने वाले वक्त में आप शहर को इतना फैलाएंगे, एक पूरा और शहर हो जाएगा, तो क्या हाल होगा इस शहर का। ज़्यादा लोगों के लिए आपको स्कूल भी बनाने पड़ेंगे, और आप खुद देख लें कि आपके मुल्क में तालीम की क्या हाल है। लोगों के इलाज के लिए अस्पताल बनाने पड़ेंगे। आप अभी अपने अस्पतालों की हालत चल कर देख लें, कैसे एक एक बेड पे 4-4 मरीज़ पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इतने ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन इनके बारे में मजाल है किसी ने सोचा। वक्ती फ़ायदा देखा गया, सिर्फ अपनी जेब देखी गई, सिर्फ ये देखा गया कि मखसूस लोग थोड़े वक्त में कैसे अरबों रुपया कमा सकते हैं, क्योंकि इनका आवाम से तो कोई लेना देना है ही नहीं। इनके तो बच्चे भी बाहर हैं, वहाँ इन्हें तालीम का मसला भी नहीं है, वहाँ इन्हें सेहत का भी मसला नहीं है। पैसे कमा कर उन्होंने भी बाहर चले जाना है, और यहाँ बचना है गरीब और लाचार लोगों ने, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी सफ़र करना है। और फिर आखिरकार उन्हीं लोगों ने यहाँ घुट घुट कर एक दिन मर जाना है। लेकिन ना तो यहाँ का निज़ाम तब्दील होना है, ना ही अशराफिया के मुँह को जो खून लगा हुआ है इसमें कोई कमी आ सकती है। मेरा तो यही रोना है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। वोट आप लोगों ने देना। आइंदा तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।